تو پھر آپ کو لیوریج لینا چاہیے تھا، جس طرح انڈیا نے لیوریج لی ہے. انڈیا نے لیوریج لی ہے اس کے رشیا کے تیل کے اوپر، ٹھیک ہے. بہت سارے ملکوں نے کنسنسس لیا امریکہ سے مل کے، ان کے اپنی جو دوستی ہے اس کو بنیاد بنا کر. تو ہم آپ سے پھر پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ یہ کس طرح کی دوستی ہے جس کو آپ اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتے، پاکستان کے انٹرسٹ میں استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کا تو پھر یہی وہ ہوا کہ یہ جو سوکڑ آپ کی ان کے ساتھ ہے، یہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہے. اور جہاں پہ جو ایک نقشہ انہوں نے کھینچا ناصر بھائی نے کہ غلام اور آزاد قوموں کی پہچان، تو پھر اسی زمرے میں وہ چیزیں آتی ہے. اس کا پھر عام آدمی سے کوئی لے نہیں ہے. اور یہ ایسے وقت میں یہ اضافہ ہو رہا ہے جو سو کالڈ کفایت مہم کا بھی، جس پہ تیمور بھائی نے تفصیلاً بات کی. لیکن اس دورانیے میں جو ٹاپ بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے 2800 سی سی کی نئی گاڑیاں منگوانا، پھر چیئرمین سینٹ کے لیے اس طرح کی نئی گاڑیاں منگوانا. تو آپ عام آدمی کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے لا تعلق ہے، ہم نے یہ بوجھ آپ کے اوپر ڈالا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان کو اس تحریک تحفظ یعنی پاکستان روز اول سے یہ مطالبہ کرتے آ رہی ہے کہ پاکستان آج جن ہم جہد بحرانوں کا شکار ہے، یہ مسلط کردہ حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ان کے اندر وہ سخت ہی نہیں ہے، ان کو فوراً اس کے اوپر مستعفی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا پاکستان کے مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ اس وقت اگر ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوتے تو پھر دیکھی جائے گی کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں اور ہم عوام کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان میں شامل جماعتیں وہاں پہ کھڑی ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، ٹھیک ہے. یہ تو زور اور زبردستی سے جو جکڑا ہوا سسٹم ہے، یہ مزید پاکستان کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے. عوام کے اندر جو ایک خدا نہ خواستہ اگر یہ لاوا پٹ پڑا تو پھر کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا. یہ دو باتیں اس حوالے سے میں نے کرنی تھی. اور تیسری جو بات ہے کہ اب یہ جو وار ہے اور یہ جو اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ عام آدمی ادا کر رہا ہے. حکومتی سطح پہ تو کوئی اس کے ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے، جو اس وقت چائنا میں مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، سب سے پہلے تو ہم اس کو خوشائند سمجھتے ہیں. ہم نے روز اول سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ دو پڑوسی ہے. یو کین ناٹ چینج یور نائبرز، ٹھیک ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو رشتے ہیں اس کو بھی آپ ختم نہیں کر سکتے. تو بہتر بات یہ ہے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، اور پھر چین جیسا دوست جس کے اوپر آپ کو بھی اعتماد ہے، افغانستان کو بھی اعتماد ہے، تو ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ امن کو موقع دینا چاہیے، سنسیریٹی کے ساتھ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہونے چاہیے. اور یہ جو پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمارا اور افغانستان کے اندر جو معاملات خراب ہوئے، آئی تھنک اس کو ایک فل سٹاپ لگنی چاہیے. اور ہمیں ایک ایسے وقت میں جب جو بیرونی طاقت ایران کے اوپر، اسلامی جمہوریہ ایران کے اوپر حملہ آور ہے، اور ہم نے اپنے لیے ایک اور محاذ کو لے، یہاں کون سی عقل کی نشانیاں ہیں اس میں؟ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس مذاکراتی عمل میں پاکستان کو سنسیریٹی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اس کا ایک لانگ لاسٹنگ حل نکالنا چاہیے. اب خان صاحب کے کیسز کے اوپر 1 منٹ صرف خالد یوسف چودھری آپ لوگوں سے بات کریں گے، اور اس کے بعد سوال جواب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جنہیں ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، اڈیالہ جیل کے اندر دن رات ٹرائل چلائے گئے، بڑی برق رفتاری سے ٹرائل چلائے گئے. جو پروسیجر تھا کورٹس کا، جوڈیشل پریکٹس تھی، کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کو جو حقوق حاصل تھے فیئر ٹرائل کے، جو لاء کے تحت ان کو فیئر ٹرائل کے جو حقوق حاصل تھے، وہ سارے وائلیٹ کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں سزائیں سنائی گئی. جس کو لیٹر آن پھر ہم نے جب اپیلیٹ فورمز کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر جب لے کے گئے، تو پھر پوری دنیا نے دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ناانصافی عیاں ہوئی، ان کی حق تلفی عیاں ہوئی، اور عدالتیں مجبور ہوئیں کہ عمران خان صاحب کو کم سے کم جو ریلیف بنتا ہے وہ ضرور دیں. سائفر کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب وہ اپیلیٹ فورم کے اوپر میٹر جو میرٹ پہ ٹیک اپ ہوا تو عمران خان صاحب کو بریت دینی پڑی عدالت کو. اسی طرح نکاح عدت کیس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب میرٹ پہ اس کو دیکھا گیا تو وہاں بھی عمران خان صاحب کی جو حق تلفی کی گئی، جو ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، تو ان کو عدالت کو ان کو ریلیف دینا پڑا.
اسی طرح توشہ خانہ کیس کے اندر جب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر جب سنا گیا تو پراسیکیوٹر صاحب تھے، انہوں نے خود ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ اگر ان کو آپ ضمانت دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ پراسیکیوٹر جنرل اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. اسی طرح جب خان صاحب کو جس کیس میں جیل میں ڈالا گیا، جب ان کو سزا سنائی گئی، لیکن جب وہ میرٹ پہ دیکھا گیا تو صرف 2 ہفتے کے اندر اندر ان کو عدالت کو ضمانت دینی پڑی. جو بنیادی بات تھی کہ جب بھی عمران خان صاحب کے مقدمات اعلیٰ فورم کے اوپر اعلیٰ عدالتوں میں جب اٹھائے گئے، جب ہم ان کو وہاں لے کے گئے تو ان اعلیٰ عدالتوں کی یہ مجبوری بنی کہ عمران خان صاحب کو کم از کم کچھ نہ کچھ وہ ریلیف ضرور دیں، کم از کم کوئی انصاف ان کی کسی حد تک ان کے لیے کوئی نہ کوئی انصاف کا فیصلہ ہو. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب کے جو ہمارے مقدمات فائل تھے، جو عدالتوں کے اندر ہم نے دائر کیے ہوئے تھے، ان کی سماعت ہی نہیں مقرر کی جا رہی تھی اور نہ ہی ابھی تک مقرر کی جا رہی ہے سوائے چند ایک کیس کے. اب اس کے بعد چونکہ جب کیسز کورٹس کے اندر اعلیٰ فورمز کے اوپر آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو جیل کے اندر ٹرائل میں جتنی ناانصافی کی گئی ہے تو وہ پھر پوری دنیا دیکھتی ہے. لیکن اب ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو حق کے انصاف تک رسائی، اعلیٰ عدالتوں تک جو رسائی ہے وہی روک دی گئی ہے. جو ان کی ہم نے کچھ مقدمات کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اپیل کرنی تھی، اعلیٰ ہائی کورٹس کے اندر ہم نے کچھ اپیلز کرنی تھی، تو اب ان کے جو لیگل ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے، ان کے سگنیچر چاہیے تھے، عمران خان صاحب سے ان کے دستخط چاہیے تھے، وہ اب اس کے اوپر روک لگا دی گئی ہے. 1 ہفتے کے اندر میں 2 بار عمران خان صاحب کے لیگل ڈاکومنٹس اور پاور آف اٹارنی لے کے اڈیالہ جیل میں گیا ہوں تو دونوں بار جیل حکام کی جانب سے انکار کیا گیا ہے. اب صرف ایک جو پورے سینیریو کو دیکھ کے جو پوری ایک پریکٹس کی جا رہی ہے، سو اس ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اعلیٰ عدالتوں تک جو رسائی ہے، جو اعلیٰ عدالتوں تک وہ اپنا مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں، جو وہ اپروچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے سامنے ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب نیا کیس دائر کر سکتے ہیں اس وقت، نہ وہ کسی کیس میں اپیل کر سکتے ہیں، نہ ہی ہونے والی ناانصافی کو کسی اعلیٰ عدالت کے اندر اس وقت وہ چیلنج کر سکتے ہیں. تو اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کے نظام کے، اس نظام انصاف کے ایک ایسے قیدی ہیں جن کو حق انصاف تک سے، جن کو عدالت تک رسائی سے ہی محروم کر دیا گیا. جی دیکھو ایک دو آپ کے 1-2 کوشچنز لیں گے ضرور، اور ہمارا 1 پوائنٹ سر میں صرف ایک لفظ کہہ دوں گا. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا پیٹرولیم پرائسز، جس کی فن پیٹرولیم پرائسز، اور اس پہ ہم آپ کا پوائنٹ لیں گے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی ارادہ رکھتی ہے کہ 1-2 دنوں میں، کیونکہ پیٹرولیم کا بڑا سیریس ایشو ہے، تاکہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائیں اپنے ہم خیال پارٹیوں کی، اور اس پہ